مسلسل خبروں کی زد میں، اور پاکستانی کمیونٹی معذرت کر رہی ہے، شخصیات ملنے سے انکار کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو سینٹا کام کے آنے والے چیف جانے والے چیف سے ملاقاتیں ہیں، ان میں کیا معاملات طے رہے ہیں، اور خفیہ میٹنگز نون لیگ اور زرداری. صحافی کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ صاحب اچھا نہیں ہے، گالم گلوچ تک ہو رہی ہے، سنگین معاملہ ہے. نئے آرمی چیف بھی اپنے اپنے رکھے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فارم 47 کی حکومت کو جو جھٹکے لگ رہے ہیں، حج اسکینڈل کا 40 ارب کا ایک نیا تیسرا بڑا کھاتہ کھل گیا. اور حکومت کے یہ آخری دن شروع ہونے کی نشانی ہے. نواز شریف کے چھٹے آرمی چیف کے ساتھ یہ فیلڈ مارشل اختلافات سامنے آ رہے ہیں. 14 اگست کو خان کی رہائی کی حکمت عملی بھی آج سامنے آئی، اور فیلڈ مارشل کے عہدے پر بھارتی آرمی چیف کی طرف سے جنگ پر بھی، ان کے عہدے پر بھی عجیب و غریب بیانات. اسلام آباد میں ایک طرف شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف 50 مساجد گرانے کا نوٹیفکیشن. اسلام آباد کی مدنی مسجد پر آپریشن، اور آج لاچار پارلیمنٹ کی 78ویں سالگرہ بھی ہے. یہ تمام خبروں کی تفصیل سے بات کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت حالات بڑے اہم ہیں، اور اس میں امریکی دورہ خاص طور پر یہ جو ملاقاتیں، اس میں جنرل حمید گل کا ایک بیان میں آپ کو یاد کراؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا اہمیت کا اندازہ ہو کہ پاکستان میں نیا آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے لگتا ہے. نومبر میں معاملات طے ہونے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور خان کی حکومت گرانے کے بعد، عدم اعتماد کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے. یہ جو اپڈیٹنگ خبریں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ آرمی چیف کا یاد رکھیں کہ اتنے مختصر عرصے میں دوسری دفعہ امریکہ کا دورہ، جہاں عسکری قیادت سے ملاقاتیں مائیکل کیرالا سینٹا کام کے چیف کے ساتھ، اور خصوصی تصاویر جاری کی جا رہی ہیں. وہ ہال جس میں وہ امریکی فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ مائیکل کیرالا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں یہ آرمی چیف کی ملاقات، اور وہاں نئے ایڈمرل جو چیف ہیں بریڈ کوپر سے، اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں تھیں، جس میں وہاں امریکہ میں موجود صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام بڑی اہم شخصیات نے ملاقاتوں سے انکار کیا، بہانے بنائے. وہ تصاویر اسی لیے نہیں سامنے آئیں. اب یہاں پر آپ ذرا کچھ تھوڑا سا کل کا پہلو دیکھیں کہ مسجد اقصی میں اسرائیل کا جھنڈا لگایا گیا ہے. اسرائیل میں 18 بچوں کی آج شہادتیں ہوئی ہیں. یہ دنیا کی واحد نسل کشی ہے جس پہ دنیا کے غیر مسلم بھی یہ تصاویر دیکھ کے روتے ہیں. غیر مسلم ممالک آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ، برطانیہ کے 9 ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان دیا کہ غزہ میں فوجی کارروائی نہیں ہونے دیں گے، مستقل جنگ بندی کی بھی. لیکن دوسری طرف اسرائیل مکمل تیاری کر رہا ہے. آپ کو فیلڈ مارشل کے دورے میں ایسی کوئی ٹویٹ نظر نہیں آئے گی. اسرائیل کے ٹینک غزہ کے بارڈر پر پہنچے ہوئے ہیں، اور فلسطین کے لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان کہتا ہے، یہ ہمارا وطن ہے، کیوں چھوڑیں، ہم یہی رہیں گے، یہی شہادتیں دیں گے. اور اس وقت خود اسرائیل کے اندر بھی ہزاروں اسرائیلی تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. ابھی سڈنی میں آپ نے پروٹیسٹ دیکھا، جاپان میں فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ دیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹ آئی کل کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ، یہ ایجنڈے کا سب سے اہم حصہ ہے. یہ جو مائیکل کیرالا کا ڈنر آپ کو نظر آ رہا ہے، غزہ کی فلسطین کی صورتحال کو سامنے رکھ کے دیکھیں. مائیکل کیرالا امریکہ کی فوج کا سب سے پسندیدہ اسرائیل کا وہ جرنیل کہ جس کا وہ کہتے تھے ہمیں خود جنگ میں دھکیلنے میں اس نے مدد کی. سینٹا کام کا یہ جو کمانڈر ہے، یہ اسرائیل کا اتنا بڑا اتحادی ہے کہ یہ 20 سال کی عمر میں جب سے یہ نوجوان افسر تھا، یہ اسرائیل کے انتہائی قریب ہوا تھا. امریکن کنزرویٹو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کرٹ ملر، اس کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیل کو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے بڑا نقصان ہوا، اور ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی. یہ ایران کے ساتھ بھی جب آپ کو بتا دوں مذاکرات ہو رہے تھے تو ایران پر جو حملہ ہوا تھا، کیونکہ ایران تو معاہدہ قبول کرنے کے قریب تھا، لیکن یہی سینٹا کام کا کمانڈر تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے ہیروشیما جیسی بمباری کی. تو اس کا کردار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ، اور پھر عمران خان کی حکومت میں ہفتہ پہلے اس کی تعیناتی ہوئی تھی 2022 میں، اور پھر جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل عاصم منیر کے تعلقات پھر اس لیول پر پہنچے کہ آج آپ کو یہ پہلی صفوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں. خصوصی تصاویر دی جاتی ہیں، اسے ملٹری نشان امتیاز دیا گیا. تو اب آپ یہ سارے ڈاٹ کنیکٹ کریں، آپ کے سامنے سارا معاملہ صاف نظر آئے گا. اس کا جانا بہت اہم معاملہ تھا، تو اچھا ہوا اس کے جانے کے بعد کافی بہتری ہوگی. اب وائٹ ہاؤس میں دیکھیں، جب بھی کوئی گیا پاکستان کی طرف سے، وہاں ہمیشہ لٹا کے رہے. یہ ابھی تیل کی جو بات ہے مثال کے طور پر، آپ کو پتہ ہے تیل کا معاملہ ظاہر ہے آف شور ڈرلنگ کا ہے، یہ جو کیکڑا ون اور گوادر کا، یہ سب سے انتہائی اسٹریٹجک معاملہ ہے چین کے ساتھ جڑا ہوا. چین کا سی پیک 67 ارب اور 30% قرضہ چین کا. امریکی کمپنیاں سمندری اگر وسائل پہ آ کے قبضہ کریں تو پھر چین کے لیے تو گوادر میں کچھ نہیں رہنا، سی پیک تو مکمل ختم. اب یہ جو نایاب معدنی ذخائر کی بھی جو بات کرتے ہیں، وہاں بھی اگر امریکی کمپنیوں کو لائیں گے، اور جس میں چین پہلے اس معاہدے میں شامل بھی ہے، معیشت اور سیکورٹی کے اعتبار سے آپ ذرا سوچیں کہ جہاں جہاں امریکہ نے ایسا کام کیا، افغانستان ہو، عراق ہو، امریکی کمپنیوں نے وہاں وسائل کے نام پر ایران سے بھی بلکہ شروع کریں، تو پھر اس کے بعد اس خطے میں امن و امان نہیں آیا، وہ اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکے. اور پاکستان تو ابھی تک دیکھیں مشرف کی جو امریکہ کے ساتھ جو شراکت داری تھی، اس کے بعد کا نقصان آج تک نہیں سیدھا کر سکا. 1 لاکھ سے زائد فوجی اور سول لوگ شہید ہوئے، $200 ارب سے زیادہ کا تو نقصان ہو گیا. اب اس صورتحال میں یہ اپنے پاؤ گوشت کا معاملہ ہے جس پہ پورے پاکستان کو داؤ پہ لگانا. اب یہاں پہ دوسرا اہم معاملہ آپ کو بتاتا چلوں، جو امریکہ اور نیٹو نے یوکرین کو ابھی فوری ہتھیار دینے کا ایک منصوبہ بنایا جس کا نام ہے پرل، PURL. $500 ملین کے ہتھیاروں کی فہرست یوکرین نے دی ہے کہ یوکرین کو انہوں نے پہنچانا کتنا جی، اربوں ڈالر کا اسلحہ. اب پہنچائیں گے کیسے؟ جیسے جنرل باجوہ نے. اب پیوٹن چونکہ جوہری ہتھیاروں کی آبدوزیں لگانے کا ٹرمپ کے بعد اس نے آج اپنے میزائلوں کی بڑی کھیپ جو ہے وہ خطرناک میزائلوں کی فوج کو دی ہے. 15 اگست کو اس معاملے کا بھی ڈراپ سین ہے. ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی تو معاملہ ختم. اب غزہ میں ایک طرف جو معاملہ چل رہا ہے وہاں دیکھیں جس طرح جنرل CC
جو مصر کا اسے $35 ارب گیس کا معاہدہ ان دنوں میں کیا, نسل کشی کے دنوں میں. ذرا سوچیں, سیاسی حکومت ہوتی, کیا یہ سوچ بھی سکتے تھے؟ شاہی حکومتوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت تو فیلڈ مارشل جو دورے پر ہیں وہاں, اسی لیے پاکستانی بزنس مین جو امریکہ میں وہ ملنے سے کترا رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ براہ راست معاملہ فلسطین کی شہادتوں پر ہے, ابراہیم الائنس کا معاملہ ہے, اسرائیل کو تسلیم کروانے کا معاملہ ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا. تو وہ ہر بندہ اس معاملے سے پیچھے ہٹتا ہے, اس میں بے گناہ لوگ شہید ہیں. آپ دیکھیں کہ تمام صحافیوں نے جو جنرل باجوہ کے دور میں عمران خان کے بارے میں تمام خبریں آپ کو یاد ہوں گی, انہوں نے یہ سارے ثبوت دیے کہ اسرائیل کے حوالے سے خان پر دباؤ ڈال جاتا. تو بائیڈن حکومت نے بھی جو رجیم چینج کی سپورٹ کی تھی, یہ سارا معاملہ اسی سے جڑتا ہے. اب یہاں پہ فیلڈ مارشل ظاہر اقتدار پر بلا شرکت, 27ویں ترمیم, صدارتی نظام, یہ سب آپ جانتے ہیں. اب معاملہ شروع ہو گیا نون لیگ پیپلز پارٹی کا. نواز شریف کے 5 آرمی چیف سے اس معاملے پر اختلافات ہوئے. اب پاکستانی سوچتے ہیں کہ کیا یہ صرف اس وقت 2 نمبری ہے, کیا واقعی سب اچھا چل رہا ہے, یا کھینچا تانی ہو رہی ہے, کیا ان کا جو سیم پیج ہے واقعی پھٹ چکا ہے کہ نہیں. دیکھیں عاصم منیر صاحب کو جو نومبر کے بعد توسیع ملے گی یا نہیں, اس وقت سی وی جو ہے وہ آصف زرداری اور نواز شریف کو نئے جرنیلوں کے آگے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی پکی بات بتا رہا ہوں. یہ اس وقت جو معاملات ان کے اپنے صحافیوں نے بتائے ہیں, خود مجھے نون لیگ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جب بھی حکومت پہلے ختم کرنی ہو تو یہ کرپشن کا معاملہ شروع ہوتا ہے, اور یہ عین آرمی چیف کی توسیع کے وقت آتا ہے. آپ ماضی اٹھا کے سارا دیکھ لیں, ایک میں نے دیکھا اس کا ٹائم ٹینیور, تاریخ دیکھی. اب یہ جو 2000 ارب کا سکینڈل آیا, پھر گندم چینی کے سکینڈل آنا شروع, حج کا 40 ارب کا آ گیا, پھر 2000 کی لسٹوں کا آ گیا, مریم نواز کے استعفے آ گئے, خواجہ آصف کے استعفوں کا معاملہ آ گیا. یہ اندر ادارے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے نظریات اور خیالات بدلتے ہیں. محمد مالک جس نے خبر دی تھی وہ خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نومبر دسمبر یہ معاملات ایسے بدلیں گے کہ آپ توقع نہیں کر سکتے. پھر یہ خبریں افواہیں نہیں ہیں, حقائق پر مبنی ہیں. کیونکہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے نا, بطخ کی میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ وہ نیچے اس کے پیروں کے نیچے طوفان ہے, اوپر پرسکون ہے. اور کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں نا, لوازمات, معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی ڈی جی ایس آئی کی کرنسی کے جو بڑے بڑے ڈیلرز کے ساتھ ملاقاتیں ہیں, ڈالر کو روکنا ہے. ملک بوستان سے ملے, وہ نومبر 2023 سے لے کر تو ڈالر قابو نہیں آ رہا, جیسے بلوچستان قابو نہیں آ رہا, وہاں آپریشن میں روزانہ شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں جرگے ناکام ہو رہے ہیں. تو یہ امن و امان کے صرف حالات ہیں. باقی جو ادارے اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے, اس کا ادارے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ نغمے ترانے گانے والے آج گالم گلوچ پر اترے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ تو پچھلے 3 سال میں کوئی ایسا ظلم نہیں تاریخ میں جو چھوڑا ہوگا, لیکن وہ پھر 5 اگست کو لاکھوں کی تعداد میں نکل کے پورے پاکستان میں دکھا دی. تو لاوا موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پھٹے گا کب یہ اللہ جانتا ہے. انہوں نے تو جس کام میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, دیکھیں وہ ناکام ہوا ہے آپ کے سامنے. فورن انویسٹمنٹ لانی تھی, وہ دیکھ لیں. خارجہ پالیسی کرنی تھی, ممالک کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں. ہندوستان نے پانی آج بھی بند کیا ہوا ہے, اور وہ وہاں دھڑا دھڑ ڈیم اور نہریں بنا رہے ہیں. اور ابھی یہ جو ملک ریاض کا معاملہ انہوں نے شروع کیا, دیکھیں ملک ریاض کو اب لائٹ نہ لیں. یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل چائے اور کافیاں بناتے تھے, مہمانوں کو سرو کرتے تھے. 8 کھرب کا اگر اس نے منی پاکستان کے اندر بنایا, وہ اتنی آسانی سے جو لٹوا ہے اپنا مال. یہاں تو عوام خان کے نظریے پر انقلابی ہے, ملک ریاض بھی انقلابی پر, اس کے پاس سب کچھ موجود ہے ان کا. اس کے دفتر میں کون کون جاتا رہا, کیا کیا لیتا رہا, کیا کیا کھاتا رہا. اور یہ معاملہ صرف ان جرنیلوں کی حد تک نہیں ہے. بلاول ہاؤس ملک ریاض کا ہے, مریم نواز کی BMW اس کی ہیں, نواز شریف کے خرچے اربوں روپے کے اس کے ہیں, جنرل باجوہ سمیت تمام کے تمام جرنیل اس کی موجود. تو یہ طاقت کے طور پر تو وقتی طور پر بے شک اس کی آپ کو نیلامیاں نظر آ رہی ہے, لیکن یہ ساری جائیدادیں سود سمیت وہ واپس لے گا. اس وقت ملک ریاض عرب امارات کی شہریت لے چکا ہے, اسے پاکستان لانا ناممکن ہے. جو کچھ دبانا تھا, جو کچھ لینا تھا, وہ انہوں نے کر لیا, وہ واپس بھی آ جاتا ہے. ماضی میں بھی آتا رہا. اسحاق ڈار کو تو 96 کروڑ روپیہ دیا گیا. اب پرویز مشرف کے دور سے آپ دیکھیں جو حالات, جو عمران خان نے ایک بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ, عمران خان نے بھی حالیہ دنوں بلکہ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں رہے کہ باہر آئے میدان میں. نون لیگ نے پہلے لاہور میں ایک جلسہ کیا, لوگ نہیں آئے, منسوخ کر کے رہنما بھاگے. پیپلز پارٹی نے کل سیاسی جرات کی تو وہاں حقیقت میں بھٹو کی میت لوگوں نے اٹھا دی. پیپلز پارٹی کا بلاول کا جلسہ اور نعرے عمران خان اور تحریک انصاف کے, پھر ڈنڈے چلانے پڑے. اب اس وقت دیکھیں طاقت کا بہرحمانہ استعمال کر کے انہوں نے اس وقت ایک نشست کے لیے پنجاب میں بھی 15 امیدوار تو لے لیے. الیکشن کمیشن بھی موجود, عدالتیں, پولیس, انتظامیہ, ریٹرننگ, سارے کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں, لیکن کچھ ہے نہیں. تو وہ عوام نہیں ہے, ووٹر نہیں ہے. اور سیاسی جماعت کے ساتھ جب عوام پیچھے ہٹ جائے تو وہ جتنی مرضی طاقت سے اقتدار میں بیٹھے اس اقتدار کو چلا نہیں سکتے. ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق, پرویز مشرف, جنرل باجوہ, یہ سب آپ کے سامنے. انہوں نے کرش کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کیا کیا نہیں کیا, تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے, کاٹے لگائیں گے. یہ آج سارے کے سارے فے سے فنا ہو چکے ہیں. اور جن لولی لنگڑی جماعتوں کو جن کا عوام کے ساتھ تعلق بھی نہیں تھا, ان کے بھی پوتے نواسے آپ کو پتہ ہے یہاں معذور سیاست ہی کر رہے ہیں, لنگڑی لولی سیاست. تو یہ اللہ کا نظام ہے. سورہ یوسف پڑھیں, اللہ نے واضح طور پہ کہا کہ میں تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کروں گا جنہوں نے تمہیں توڑا ہے. تو یہ مقام اور معیار الگ ہوگا, ورنہ آپ کی جو اس وقت محنت ہے, جو جد و جہد ہے, یہ ضائع نہیں جائے گی. اس کا مقام الگ ہوگا. ورنہ اقتدار میں تو نواز شریف موجود ہے, انوار الحق کاکڑ بھی تھا. یہ اس وقت نواز شریف آپ کو شہباز شریف حکومت میں نظر آتا ہے, زرداری صدر نظر آتا ہے, لیکن حالات کیا ہے. اور دیکھیں جب حالات بدلتے ہیں نا, تو پاکستان میں رات کو 2 بجے بھی چیزیں بدلتی ہیں. آپ سو کے اٹھتے ہیں, سب کچھ بدلا ہوا نظر آتا ہے.
یہ مخصوص نشستیں نہ دیں، الیکشن نہ کرائیں، رات کو عدالتیں لگائیں. تو اسی طرح پھر یہ نظام بدلتا بھی ہے، الٹا پھرتا ہے. اور عوام کی جب حکومت نہ ہو تو وہاں پر ایسے ایسے سرپرائز نظر آتے ہیں. یہ جو حکومت ہے اس کی اصل حکیم کیا ہے آپ دیکھیے، یہ بستر کے اوپر بنائی گئی ہے یا ٹیبل کے نیچے بیٹھے ہوئے گواہ اکٹھے کر کے گرائی گئی ہے. تو بستر کے اوپر بنی حکومتیں ہوں، گواہ نیچے ٹیبلوں کے نیچے ہوں، وہ پھر آپ کو پتہ ہے حالات زیادہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، پھر اس طرح ہی ہوتے ہیں، گستاخی نہ ہو جائے گی. اب تحریک انصاف کے لوگ جو پلان 14 اگست کو بڑا زبردست دیکھیں، ناقابل شکست عوامی حکمتیں ملی جائے. بس کے پی اور پنجاب دو ان کے بڑے صوبے ہیں. اب دونوں صوبوں میں اگر آپ اکٹھے کریں گے اضلاع تو تقریباً 65-70 اضلاع بنتے ہیں. مطلب ایک صوبہ خیبر پختونخوا، ایک پنجاب، دونوں کو باقی ابھی سندھ اور بلوچستان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہاں تھوڑی دیر رک جائے. یہ موبلائزیشن کی بات کر رہا ہوں میں، صوبائی حلقوں میں یونین کونسل میں یہ چیئرمین یو سی لیول تک کی میں بات کر رہا ہوں. اب لاہور میں اگر آپ صرف دیکھیں، ابھی مہر شرافت نے ایک بڑی اچھی ٹویٹ بھی کی ہے، صوبائی حلقے بھی بتائے کہ 300 بندہ اگر مثلا 30 حلقے ہیں وہاں پہ، تو روزانہ کی بنیاد پر ہلکے کے حساب سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں، جس طرح 14 اگست کو کر رہے ہیں، مومنٹم بنا رہے ہیں. تو یہ حکمت عملی چلنی چاہیے، عوام موبلائز رہے. بس تحریک انصاف ایک ایک اضلاع سے لوگوں کو پکڑے، کچھ کو ڈیالہ جیل کی طرف ڈیوٹی لگائے، کچھ کو باہر. تو یہ اسی طرح 14 اگست تک ان کا مومنٹم بنے گا کہ آپ کو لاکھوں لوگ نکلے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد معاملہ آپ کو پتہ ہے پھر آپ سو کے اٹھیں گے، سب بدلا ہوگا انشاءاللہ. ابھی پاک بھارت جنگ پہ بڑے دو انٹرسٹنگ بیانات آئے. ایمس وہاں پہ فوجی کانفرنس تھی ان کی بھی. ایک تو سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ اگر آپ جنگ جیت رہے تھے تو سیز فائر کیسے ہوا. بھارتی آرمی چیف نے ابھی دیکھیں دعویٰ کیا نا کہ آپریشن سندور میں پاکستان کے بھی 6 جہاز انہوں نے گرائے، 5 انہوں نے گرائے، 6 انہوں نے کر دیے. 3 مہینے لگائے انہوں نے خبر میں. اب دونوں طرف سے باتیں ہوئی. بھارتی آرمی چیف نے تو یہاں تک کہا کہ ہم اگر پاکستانیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم جنگ کے قریب جیتے ہوئے ہیں تو وہ ان سے پوچھے کیسے جیتے، تو کہ دیکھیں ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل بن گئے، ہم جنگ جیتے ہوئے ہیں. میرے خیال میں دیکھیں دونوں ممالک کو ایک پریس کانفرنس کر کے ثبوت عوام کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. یہ دونوں اطراف کے جو دعوے نظر آتے ہیں ہر جنگ میں نظر آتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے، وہ تو بھارت کی تیسری دنیا کی معیشت کو مردہ معیشت قرار دے رہا ہے. تو بھارت کے جہاز گرنے کا تو اس کا بھی دعویٰ ہے، لیکن وہ ایران کو بھی ایک دن پہلے مردہ قوم کہہ رہا تھا، اگلے دن عظیم قوم کہہ رہا تھا. اس کے بیانات کو اس لیے اہمیت نہیں دی جاتی. انٹرنیشنل میڈیا پر یہ ساری چیزیں ہیں ثبوت کے ساتھ، تو پھر بات ہے. اب 2 اہم چیزیں، ایک تو آباد فاروق ان کے بھائی میاں شہزاد فاروق کا کوئی پتہ نہیں 6 دن ہو گئے انہیں، پہلے ان کا بیٹا شہید کیا گیا، جنازے پہ نہیں جانا دیا، کاروبار تباہ ہوا. اب ان کے بھائی کو جس طرح دن دہاڑے پنجاب کے وہ SHO اسد عباس نام یہ ایسے رکھتے ہیں نا، بڑا دکھ ہوتا ہے. نام کم از کم اپنے کوئی ایسا رکھ لیں یزید وغیرہ، پھر تو ٹھیک ہے. اس خاندان نے پہلے بڑی قربانیاں دی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتی اس پہ آواز ضرور اٹھائیں. دوسرا شیخ افضل مروت صاحب جو علیمہ خانم کے اوپر ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، جتنی بلندی تک وہ پہنچے اس سے 10 گنا زیادہ سپیڈ سے وہ پستی کی طرف گئے. خان کے ساتھ مخلص تھے، رہائی کی کوشش کر رہے تھے، جب اپنی ذات سے باہر نکل آئے قانون کی جمہوریت تھی خان کے نظریے پر، تو پاکستانی ان کے ساتھ ہم ان کے بارے میں سارے بات کرتے تھے. آج یہ شخصیت، انا پرستی، خود پرستی، پتہ نہیں کچھ غیر اخلاقی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ پختون کلچر کی سخت نفی ہے، خواتین کی ہرزہ سرائی کرنا انسانیت کی نفی ہے. پھر عمران خان کو یہ اپنا محسن مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، اس کا چھوڑا وہ پانی تک پیتے تھے. اب علیمہ خان عمران خان کے لیے وہ واحد، آپ کو پتہ ہے بنیان المرصوص سیسا پلائی دیوار ہے جو پچھلے 2 سال سے ڈیلا جیل کے باہر آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ اسے اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ کہہ رہے ہیں. پھر بڑا عجیب و غریب پروجیکٹ ہے جو اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی پچھلے کتنے مہینوں سے، اور سریعام کھڑے ہو کر وہ جنرل عاصم منیر کا نام لے کے تنقید کرتی ہیں، پیغام پہنچاتی ہیں. اب علیمہ خان پاکستانی شہری بھی ہے، خان کی بہن تو ہے، خان کی ووٹر بھی ہے، وہ خان کی سپورٹر بھی ہے، تحریک انصاف سے محبت بھی کرتی ہے. پھر اسے سازشیں نظر آتی ہیں بھائی کے خلاف، جو لوگ اس کا نام پہ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں، تو وہ بولتی. اب مروت صاحب کو تو میرے ہمیں توبہ طائب ہو کے معافی مانگنی چاہیے جا کے ان سے، سیاست یا تو کنارہ کشی کریں، اپنے پروفیشن پہ توجہ دیں، ورنہ اس کردار سے یہ فیاض الحسن چوہان تو بن سکتے ہیں، تحریک انصاف کے اب رہنما نہیں بن سکتے. کیونکہ ہم سب لوگوں نے ان کی بڑی، آپ کو پتہ ہے اس وقت جب یہ خان کے نظریے پہ تو بڑی حمایت کی تھی. اسی لیے اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ عمران خان کے نظریے سے یہ ہٹیں. ایک کہتے ہیں جی نشست جو ہے مجھے 9 فروری کو میری محنت سے ملی اور یہ الیکشن میں نے جتوایا. دیکھیں اس طرح تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی